بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، آج میں آپ کے ساتھ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے متعلق تفصیل سے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ کو بات بتاؤں گی کہ اس آگ کا مطلب آخر ہے کیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر یہ عذاب کیوں نازل کیا ہے کہ وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ آگ کو جتنا بھی بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان جہاز کے ذریعے جتنا بھی وہ بجھا رہے ہیں، لیکن وہ آگ نہیں بجھ رہی۔ تیز ہواؤں کی رفتار اس آگ کو اور بڑھا دیتی ہے۔ وہ وہاں پانی تو پھینکتے ہیں، لیکن وہ پانی گرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ گرماہٹ اس کی جو ہوتی ہے، وہ تیز ہوا کے تھرو اس آگ کو اور بڑھا دیتی ہے۔ آخر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر کس وجہ سے آیا؟ آخر یہ قیامت کی نشانی ہے کہ نہیں، یا یہ فلسطین بچوں کی بدوا یا ان ماؤں کی بدوا؟ عزیزان محترم، لاس اینجلس جو کنٹری ہے، وہاں امریکہ کے ایکٹریس کی رہائش تھی، اور وہاں پر رہنے والی اداکارہ انڈین پریانکا چوپڑا بھی ادھر ہی ان میں شامل تھیں۔ ان کا بھی گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ ادھر کے لوگوں کے پاس بہت پیسہ تھا۔ $150 بلین کا نقصان ہوا ہے امریکہ کو لاس اینجلس سٹی کی وجہ سے، کیونکہ یہ سارا جل کر راکھ ہو گیا۔ جب فلسطین بچے پیاسے تھے، وہ رو رہے تھے، جب ان کے پاس گھر نہیں تھے، تو ان کے پاس بہت پیسہ تھا اور انہوں نے ان کی مدد نہیں کی۔ جب وہ روتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا عذاب ان پر نازل کر دیا۔ عزیزان محترم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے پیارے رسول ہیں، اللہ کے پیارے محبوب ہیں، انہوں نے ہمیشہ کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔ انہوں نے یہودیوں کی بھی حمایت کی، ہمیشہ ان کے حق میں اچھا بولا، کبھی بھی ایسا کوئی سلوک نہیں کیا جس سے کسی کافر کو بھی تکلیف ہو۔ نہ ہی وہ کسی مسلمان انسان کو تکلیف دیتے تھے اور نہ ہی کسی کافر یہودی کو۔ ہمیشہ وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب کا اتنا پیارا اخلاق تھا کہ لوگوں نے ان پر پتھر برسائے، عورتوں نے ان پر کوڑا پھینکا، یہاں تک نماز پڑھتے ہوئے انہی کے چچا نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، مگر ہمارے پیارے آقا نے کسی کو بدوا نہیں دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فلسطین بچوں کی بدوا لاس اینجلس سٹی کو لگ گئی، کیونکہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں ہونے والے معجزے نے ادھر کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ حالانکہ لاس اینجلس سارا آہستہ آہستہ کر بالکل جل رہا ہے، مگر وہاں پر ایک شخص جو مسلمان ہے، جس کے گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس کے گھر کو آگ چھو بھی نہیں پائی۔ وہاں کے لوگ اب حیران ہیں کہ آخر ایسا کیوں؟ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ نے سارے شہر کو تباہ و برباد کر دیا، سوائے واحد اس گھر کے جس گھر میں قرآن مجید ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید موجود ہے، اس گھر کو تو آگ چھو بھی نہیں پائی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ آخر کیسا معجزہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس سے یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو مجھے ایک بار یاد کرتا ہے، میں تجھے 100 بار یاد کرتا ہوں۔ تو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں تجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ آپ اللہ سے محبت کریں۔ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اللہ نے عذاب اپنا اس سٹی پر کیا، کہ کس طرح یہ تباہ ہو گئی۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں، ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ، ہمارے جو گناہ ہیں ہمیں معاف کر دے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر جمعے درود بھیجیں، ان کو یاد کر کے ان کی آل اولاد کے دکھ کو یاد کریں، کیونکہ یہ آگ کچھ بھی نہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ سلوک ہوا، جو بھی ان کے ساتھ برا سلوک ہوا، یہ فلسطین والے بچوں کے ساتھ جو بھی ہوا، وہ بھی ان کے آگے کچھ نہیں۔ پیارے آقا اور ان کی آل اولاد پر درود بھیجیں، اللہ کو یاد کریں، اس سے معافی مانگیں، اور ان لوگوں کی حفاظت کی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دے۔ اور باقی ناظرین، آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو میں یہی تھا کہ بس ان لوگوں نے ان بچوں کا دل دکھایا، اور آپ بھی دعاؤں میں مجھے اب یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو کو
لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کی اس متعلق کیا رائے ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔